دیور نے بھابھی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی۔ اس نیک خاتون کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا، لیکن میں نے منع کیا۔ شوہر نے بغیر سوچے سمجھے اس وقت پارسا بیوی کو طلاق دے دی اور کہا مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا ہے۔ میرا بھائی سچا ہے، وہ متقی اور خدا ترس خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ایک عابد و زاہد کا گھر پڑا، دروازے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی کہہ ڈالی۔ اس عبادت گزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نگہداشت پر اسے مامور کر دیا۔ ایک دن عابد گھر سے کسی کام کے لیے باہر گیا۔ گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون پر دوڑے ڈالنے لگا، مگر عزم و ثبات کی پیکر نے اللہ کی نافرمانی سے انکار کیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت میں ہرگز نہ ہو، اس لیے ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نوکر نے خاتون کو دھمکی دی کہ میں تمہیں مصیبت میں پھنسا دوں گا۔ اس نے عابد کے بیٹے کو قتل کر دیا اور سارا جرم اس عورت پر عائد کر دیا۔ اس اللہ والے عابد کو غصہ آیا، مگر اللہ سے اجر کی امید باندھ کر صبر کر گیا۔ 2 دینار اجرت کے طور پر خاتون کو دے کر گھر سے چھوڑنے کا حکم دیا۔ عابد کا گھر چھوڑ کر شہر کی طرف رخ کیا۔ وہاں دیکھا کہ لوگوں کا بھیڑ ایک شخص کو مارے جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا اس کے ذمہ قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا اس پر کتنا قرض ہے؟ کہا 2 دینار۔ اس پر خاتون نے انہیں 2 دینار دے کر شخص کو آزاد کرا دیا۔ آزاد ہونے والے شخص نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر آدمی نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر بانٹ لیں گے۔ خاتون نے حامی بھر دی۔ اس آدمی نے کہا ہم اس گندی بستی کو چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ نوجوان نے کہا پہلے تم کشتی پر سوار ہوگی، اور وہ شخص کسی کشتی کے مالک کے پاس گیا اور کہا یہ میری لونڈی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کشتی کے مالک نے پیسے چکا دیے، خاتون کو اس کی لا علمی میں خرید لیا۔ وہ اس شخص کو ڈھونڈتی رہی مگر نہ پا سکی۔ کشتی کے عملہ نے اسے گھیر لیا اور اسے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ خاتون کو تعجب ہوا۔ اس پر کشتی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں مالک سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو گی جس کا میں حکم دوں گا۔ اس نے التجانہ لہجے میں کہا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی، جہاز کا عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے، لیکن صابر خاتون بچ گئی۔ اسی وقت امیر شہر ساحل سمندر پر تفریح میں مشغول تھا۔ بے موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گھبرایا، لیکن اس کا اثر سیل پر نہیں تھا۔ پھر یکایک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو کہ ایک تختہ کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ امیر نے گارڈوں کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ اس خاتون کو محلے لے جایا گیا۔ ماہر اطباء کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو امیر شہر نے اسے دریافت کیا تو اس نے ساری حکایت بیان کر دی۔ دیور کی منافقت سے لے کر اس نے کشتی والوں کی شرارت تک کا سارا قصہ بیان کر ڈالا۔ امیر شہر نے اس سے متاثر ہو کر اس سے شادی کر لی۔ امور سلطنت میں مشیر کار کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزرتا رہا، نیک حاکم کا ان دنوں قتل ہوا۔ عیان شہر کو اکٹھا کیا گیا کہ کس کو اب حاکم بنایا جائے۔ متفقہ طور پر لوگوں نے اس ذہین اور عاقل خاتون کو اپنا امیر منتخب کر لیا اور حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے کا اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگے۔ اس نے اپنے سابق شوہر کو دیکھا اور کنارے ہو جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کے بھائی کو کنارے ہونے کا حکم دیا، عابد کو بھی ایک کنارے کیا، پھر اس نے عابد کے نوکر کو دیکھا، اس سے بھی مجمع سے الگ ہونے کا حکم دیا، پھر اس ابھی شخص کو دیکھا جسے اس خاتون نے آزاد کرایا تھا، اسے بھی کنارے کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے شوہر سے مخاطب ہوئی کہ تمہارے بھائی کو سزا ملے گی۔
اس لیے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابد سے مخاطب ہوئی اور کہا تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا لہٰذا تم بھی بری ہو، لیکن تمہارا خادم قاتل ہے، اسے سزا دی جائے گی کیونکہ اس نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ مخاطب ہوئی اس خبیث سے تمہیں حبس و دوام کی سزا دی جائے گی تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروخت کر دینے کے جرم میں جس نے تمہیں غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اخلاقی سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے اچھے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔